بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں کیا ہیں؟ کیا یہ نشانیاں آپ میں تو نہیں پائی جاتی؟ غور سے دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب بندہ رب کے سائے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی برکت اور سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم یہ نشانیاں جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے عرض کی، یا اللہ تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں ایک تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں اللہ کی ناراضگی کے باعث گمراہی میں تو نہیں جا رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی واضح اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہی کے دانے پر لے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان سے غافل رہتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی ایسے لمحے میں نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاید ہم ان نشانیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید ہم انہیں پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ آئیں ان 5 نشانیوں کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کے دل سے سکون اور اطمینان نکال دیتا ہوں۔ سکون کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے قریب آ گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک صحبت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب سے نیک اور صالح لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی اسے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل سخت ہو جائے تو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ کہ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی اللہ سے ناراض ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ بندے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن اس کے مال میں سکون اور برکت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے ناراض ہونے کی 5ویں نشانی اللہ سے ناراض ہونے کی 5ویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل کو گناہوں کے لیے بے حس کر دیتا ہے۔ وہ برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا
وہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 5 نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر ڈھونڈا تو آپ کو نہیں پایا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ بستر کے سہانے پر پھیرا تو وہ آپ کے قدموں کے تلوے سے جا لگا۔ دیکھا تو آپ سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے اعوذ بعفوک من عقوبک واعوذ برضائک من سخطک۔ اے اللہ، میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری رضا مندی کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے کیا کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فضائل پڑھیں۔ اللہ پاک کی نیک بندے جو ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں ان کی سیرت پڑھیے۔ اسی طرح تکلیف و مصیبتوں، پریشانیوں، غربت وغیرہ میں ملنے والے ثوابات کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کا ترجمے سے پڑھیے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنے گا۔